حدیث میں یہ بھی آتا کہ اصفہان سے 70,000 یہودی دجال کا ساتھ دیں گے. لیکن بہرحال خراسان ایک صوبہ ہے افغانستان کا اس وقت بھی شمال مشرقی کونے میں. مجھے امید ہے وہاں سے خیر کی، کیونکہ خراسان کا لفظ وہاں پہ شامل ہے. اور حضور کی حدیث میں بعد میں آپ کو سناؤں گا کہ خراسان سے فوجیں چلیں گی جو یروشلم کو دوبارہ حاصل کریں گی، فتح کریں گی. جیسے پہلے یروشلم کھویا عربوں نے تھا، دوبارہ حاصل کیا تھا کرد نے، کرد خون صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ، ایسے اب پھر عربوں نے کھویا ہے. لیکن لینے والے خراسان سے لشکر آئیں گے. یخرج من خراسان رایات سود لا يردها شیء حتی تنصب بإیلیا. خراسان کے علاقے سے کالے علم لے کر لشکر چلیں گے جن کے رخ کو کوئی موڑ نہیں سکے گا جب تک کہ وہ جا کر یروشلم میں نصب نہ ہو جائے. اس کے بعد نام آتا ہے پاکستان کا. یہ ہے میری اور آپ کی داستان، اور یہ ہے سبب جس کی وجہ سے کہ میں آپ سے یہ گفتگو کر رہا ہوں. اصل میں تو کس لیے؟ محض ایک علمی استفادہ، محض اپنی بات آراء کو ظاہر کرنے کا شوق نہیں، بلکہ یہ کہ اپنی ذمہ داری ہم پہچانے کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں. دیکھیے، اس پاکستان کے بارے میں یا ہندوستان کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا اپنے ترانہ ملی میں، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. اور مجھے بتایا گیا کہ سنن ابی داؤد میں یہ روایت موجود ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ہندوستان کی طرف سے مجھے ٹھنڈی ہوا آتی، اگرچہ مجھے وہ حدیث ابھی نہیں ملی ہے. لیکن حزب التحریر کا ایک کارڈ مجھے ملا تھا، تو اس میں اس حدیث کا اور اس میں ابو داؤد کا روایت کا حوالہ موجود تھا. لیکن میں جو چیز آپ کو بتا چکا ہوں وہ یہ کہ الف ثانی کا پورا تجدیدی کارنامہ اس ہندوستان کی سرزمین میں ہوا. مجدد الف ثانی شیخ احمد سرندی، شاہ ولی اللہ دہلوی، سید احمد بریلوی، وہ تو ہمارے پاکستان میں آ کر جو ہے ان کا خون جذب ہوا ارض پاکستان میں. پھر شیخ الہند مولانا محمود حسن. تحریک خلافت چلی تو صرف ہندوستان میں چلی اور کہیں نہیں چلی. آزادی کی تحریک چلی پوری دنیا میں، وہ نیشنلزم کی بنیاد پر چلی، ملے نیشنلزم، عرب نیشنلزم، ٹرک نیشنلزم. ہمارے ہاں چلی تو اسلام کے نام پر پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پھر پاکستان قائم ہوا معجزے کے طور پر، بلکہ نازل ہوا ہے ليلۃ القدر میں. انا انزلناه في ليلۃ القدر. جیسے قرآن نازل ہوا ليلۃ القدر میں، یہ پاکستان بھی نازل ہوا ليلۃ القدر میں. اس کا برقرار رہنا ابھی تک معجزہ ہے. ہندو یہ سمجھتا تھا، کانگریس سمجھتی تھی کہ جھٹپٹ ختم ہو جائے گا. پھر یہ کہ اس کا قرارداد مقاصد کا پاس ہو جانا، مزید بھی اور اضافی دفعات دستور میں آ جانا، اب کمرشل انٹرسٹ کو ربا قرار دے کر حرام قرار دینا، یہ سارے لینڈ مارکس ہیں کہ جو اشارہ کر رہے ہیں کسی چیز کی طرف. معاملہ کدھر جا رہا ہے؟ پھر یہ کہ یہ جو 14ویں صدی کے مجدد تھے شیخ الہند، اس کے بعد سے کچھ ایسی شخصیتیں عظیم پیدا ہوئی ہیں ہند میں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ 14ویں صدی کے مجدد اور 15ویں صدی کے مجدد کے درمیان، یہ 15ویں صدی کے مجدد کی راہ کو سیدھا کرنے والے، جیسے کہ حضرت یحییٰ نے کہا تھا میں تو آنے والے کا راستہ سیدھا کر رہا ہوں حضرت عیسیٰ کے لیے، ایسے ہی 15ویں صدی کے لیے امام مہدی کے لیے راستہ صاف کرنے والے سب سے پہلے علامہ اقبال، جنہوں نے اسلام کا تصور دین کی حیثیت سے دوبارہ زندہ کیا ہے، ورنہ اسلام ایک مذہب کی شکل اختیار کر چکا تھا. پھر مولانا مودودی، مولانا ابوالکلام آزاد حکومت الہیہ کے نعرے کے ساتھ میدان میں آئے. یہ اقبال نے جو تصور پیش کیا تھا اس پر عملی جدوجہد کے لیے حزب اللہ قائم ہوئی. نوٹ کر لیجیے 11 برس کا فرق ہے عمر کا علامہ اقبال کے اور ابوالکلام کے. اور 1913 میں جب حزب اللہ قائم کی ہے اس وقت علامہ اقبال کی ملی شاعری اپنے عروج کو پہنچ چکی تھی. پھر یہ کہ علامہ اقبال کے بعد تعبیر جو ہے اس کام کی وہ ابوالکلام نے کی، لیکن روایتی علماء کی شدید مخالفت کی وجہ سے وہ بدل ہو کر چھوڑ گئے، کانگریس میں شامل ہو گئے، بساط جو ہے حزب اللہ کی انہوں نے لپیٹ دی. پھر مولانا مودودی آئے، انہوں نے وہ ڈور جو ہے اس کا سرا تھاما، جماعت اسلامی قائم کی حکومت الہیہ ہی کے قیام کے لیے. اگرچہ میرے نزدیک یہ کہ وہ انتخابی اور ایک قومی سیاست کی ایک جماعت بن کر پاکستان میں جو ہے دلدل میں پھنس گئی ہے. اب ہم اس کی کوشش کر رہے ہیں، تنظیم اسلامی اور یہ تحریک خلافت جس کے تحت یہ جلسہ ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ آپ کو سوائے پاکستان کے اور کہیں نہیں ملیں گی پوری دنیا میں. معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان کو بہت بڑا رول پلے کرنا ہے اس میں. اور اس کے ساتھ اب جمع کر لیجئے افغانستان کی عمارت افغانستان، اسلامی عمارت افغانستان قائم ہو چکی ہے. یہ پچھلے 20 سالوں میں جو کچھ وہاں ہوتا رہا ہے اس سے پہلے تصور نہیں ہو سکتا تھا. علامہ اقبال کے فرزند بھی دیکھ کر آئے ہیں، تو اگرچہ وہ خود میں سمجھتا ہوں کہ خاصے انہیں آپ لبرل کہیں، آزاد خیال کہیں، لیکن اس درجے متاثر ہو کر آئے تھے کہ انہوں نے یہ کہا افغانستان میں جو میں نے حالات دیکھے ہیں کہ اگر 2-4 اور مسلمان ملکوں کے اندر یہ نظام قائم ہو جائے تو پوری دنیا مسلمان ہو جائے گا. یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے؟ یہ آنے والے دور کی جھلکیاں ہیں. کمنگ ایونٹس آر کاسٹنگ دیئر شیڈوز بیفور. یہ سب بتا رہے ہیں کہ پاکستان افغانستان کو مل کر اس میں کوئی عظیم رول پلے کرنا ہے. اور اس کے ضمن میں اب میں علامہ اقبال کے بارے میں آخری بات کہہ رہا ہوں. علامہ اقبال کے بارے میں عام یہ خیال ہے، انہوں نے اپنے خطبات میں مہدی کا اور نزول مسیح کا، حالانکہ میں کل پڑھ رہا تھا
مولانا سعید احمد اکبر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مقالہ ان کا کہ علامہ اقبال نے ابن خلدون کے بارے میں یہ کہا ہے کہ مہدی کا اور نزول عیسیٰ کا دونوں کا انہوں نے انکار کیا ہے، حالانکہ ابن خلدون نے نزول عیسیٰ کا انکار نہیں کیا، صرف مہدی کا انکار کیا۔ بہرحال علامہ اقبال نے خطبات میں انکار کیا، لیکن یہ کہ اپنی شاعری کے اندر میں چیلنج کرتا ہوں کسی بڑے سے بڑے اقبال شناس کو، ان کا یہ شعر ذرا سنیے: خضر وقت از خلوت دشت حجاز آیت بروں، کارواں زی وادی دور و دراز آیت بروں۔ خضر وقت، امام وقت، رہنمائے وقت، قائد وقت، خلوت دشت حجاز، حجاز کی صحرا کی کسی خلوت گزینی سے نکل کر باہر آئیں گے۔ میں حیران ہوتا ہوں علامہ کے اس فکر پر اور اس مصرے پر۔ یہاں انہوں نے شیعہ اور سنی دونوں کے کانسیپٹ جمع کر دیے۔ شیعہ کا کانسیپٹ یہ چھپے ہوئے کسی غار میں وہاں سے برآمد ہوں گے، اور ہمارا کانسیپٹ ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سنا چکا، چھپے ہوئے ہوں گے وہ وہاں پر، مدینے سے نکل کر آ کر مکے میں چھپ جائیں گے۔ اس خانہ جنگی کی حالت میں لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، سوچتے ہوں گے انہیں میدان میں آنا چاہیے، کوئی پارٹ پلے کرنا چاہیے، امت کی رہنمائی کرنی چاہیے، لیکن وہ چھپیں گے، وہ کارے ہوں گے، وہ اس ذمہ داری کو قبول نہیں کرنا چاہیں گے، جا کے چھپ جائیں گے مکے میں، وہاں سے مکے والے انہیں نکالیں گے، اور وہ کارے ہوں گے، انہیں بالکل یہ پسند نہیں ہوگا کہ یہ ذمہ داری اٹھائیں۔ تو خضر وقت از خلوت دشت حجاز آیت بروں، کارواں زی وادی دور و دراز آیت بروں۔ کارواں جو چلے گا ان کی مدد کے لیے اس وادی دور و دراز، اس عظیم وادی دور و دراز، یہ وادی سندھ ہے۔ وادی سندھ جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ صرف یہ پاکستان اور پنجاب جو ہے یہ اس میں شامل ہے، سندھ اور پنجاب نہیں، افغانستان کا پورا مشرقی علاقہ اس میں شامل ہے۔ جیسے دریائے جہلم سندھ میں جا رہا ہے، جیسے دریائے گلگت سندھ میں آ کر ملتا ہے، جیسے دریائے چناب اور راوی اور جہلم اور یہ سب جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں، اسی طرح دریائے کابل کہاں سے آ رہا ہے، دریائے گومل کہاں سے آ رہا ہے، ٹوچی کہاں سے آ رہا ہے، یہ سارا جو ہے ڈرین جو ہو رہا ہے، ایسٹرن جو ہے پارٹ آف افغانستان، یہ سب وادی ہے۔ اس وادی کے یہ دو حصے ہیں، ایک حصہ جو ہے یہ ادھر پاکستان میں ہے، اور اسی وادی کا دوسرا حصہ جو ہے وہ افغانستان میں ہے۔ کارواں زی وادی دور و دراز آیت بروں، کارواں چلے گا یہاں سے، یخرج ناس من المشرق یؤتون للمہدی، یعنی سلطان ہی مشرق سے فوجیں چلیں گی کہ جو مہدی کی حکومت قائم کریں گی، اور یخرج من خراسان رایات و سود، اور خراسان سے سیاہ پرچم چلیں گے کہ جن کا رخ کوئی موڑ نہیں سکے گا، حتیٰ تنصب بیلیا، یہاں تک کہ وہ جا کر یروشلم کے اندر نصب ہو جائیں گے۔ حضرات، میں ایک میری گفتگو کا حصہ باقی تھا لیکن میں اسے چھوڑ رہا ہوں، اس لیے کہ گلوبلائزیشن جو اس کی ہوگی، جو خلافت علی منہاج النبوہ کی تجدید کامل حضرت مہدی کے ہاتھوں عرب میں ہوگی، اس سے پہلے اس کے لیے محنت، کوشش، جد و جہد پاکستان اور افغانستان میں ہو چکی ہوگی جو اسے سپورٹ کرے گی اور وہاں جا کر حکومت قائم کرے گی۔ اس کے بعد گلوبلائزیشن کا جو مرحلہ اس کا ہے وہ حضرت مہدی کے ہاتھوں نہیں ہے، وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم ان کے نزول کے بعد ہے، جن کے نزول کے بعد دجال کا خاتمہ ہوگا اور یہودیوں کا استحصال ہوگا۔ مسلمانوں پر بھی بڑی تکالیف عربوں پر آئیں گی، شدائد آئیں گے، لیکن یہ وہ میں حصہ ملتوی رکھتا ہوں کسی دوسری محفلوں، کسی دوسری مجلس اور نشست پر۔ اب میں آپ کو ذرا اس جو انسانوں میں سے انسان دشمنی کا جن کا سب سے بڑا رول ہے، میں ان کی 2000 سالہ تاریخ کا آپ کے سامنے نقشہ رکھنا چاہتا ہوں۔ ان 1400 سال کا تو میں نے صرف 4 آپ کو پوائنٹس بتائے۔ موسیٰ سے عیسیٰ تک 1400 برس علیہ الصلوۃ والسلام، 2 مرتبہ عروج، 2 مرتبہ زوال، اشیریوں کے ہاتھوں پٹوائی، بابلیوں کے ہاتھوں پٹانا، گریکس کے ہاتھوں مرمت، رومنس کے ہاتھوں مرمت۔ یہ جو 2000 سال ہیں، کیونکہ اب تو ظاہر بات 21ویں صدی شروع ہو گئی، 20 صدیاں حضرت مسیح کو پوری ہو گئی۔ پہلی بات نوٹ کیجئے، حضرت مسیح کی پیدائش ہے سن 1 قبل مسیح۔ یہ نقطہ آپ نے کبھی سنا ہے یا نہیں؟ جب ملینیم کا سلسلہ شروع ہوا تھا پچھلے سال تو میں نے بیان کر دیا تھا کہ ایک عجیب حساب کے اندر انہوں نے غلطی کی ہوئی ہے۔ حضرت مسیح کی پیدائش ہوئی 25 دسمبر کو، سن انہوں نے شروع کر دیا، اس کے بعد جنوری آئی تو پہلا سال شروع ہو گیا۔ اگر جنوری سے پہلا سال شروع ہوا تو یہ 6 دن جو ہے تو اس کے پچھلے سال میں تھے، لہذا کہا جائے گا کہ جیسس کرائسٹ واز بورن 1 year before Christ BC۔ تو 1 قبل مسیح میں حضرت مسیح کی پیدائش ہوئی۔ یہ آخری اسرائیلی نبی اور رسول۔ یہودی علماء کی مخالفت، دشمنی، سولی پر چڑھوا دینا میں بیان کر چکا ہوں۔ سن 33 عیسوی میں جبکہ حضرت مسیح کی عمر 33 برس تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا، لیکن یہودیوں نے اپنے خیال کے مطابق انہیں سولی پر چڑھوا دیا، ان کی موت واقع۔ اگرچہ اس کے بعد یہ اختلاف ہے ان میں، یہودی کہتے ہیں وہ سولی پر چڑھ گیا، ختم ہوا، مر گیا، عیسائی کہتے ہیں نہیں، انتقال ہوا ہے مسیح کا صلیب پر، لیکن پھر وہ دوبارہ زندہ ہو گئے ہیں۔ ان کی لاش ایک غار میں رکھ دی گئی تھی، وہاں ریزریکشن ہو گیا، ان کا وہاں سے بعد الموت وہی ہو گیا، اور پھر انہیں اللہ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔
تو ہمارے اور عیسائیوں کے درمیان نوٹ کر لیجئے یہ چیز مشترک ہے کہ حضرت مسیح آسمان پر زندہ اٹھائے گئے. فرق کیا ہے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ سولی دیے گئے، سولی پر مرے، پھر زندہ ہوئے، پھر گئے. ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، وما صلبوہ وما قتلوہ، انہوں نے نہ صلیب دے سکے انہیں اور نہ انہیں قتل کر سکے، بل رفع اللہ الیہ، اللہ نے اٹھا لیا. پھر ہمارا اور یہ اس کا عیسائیوں کا ایک اور اتفاق ہے، سیکنڈ کمنگ آف جیسس، حضرت مسیح دوبارہ آئیں گے. یہ عیسائیوں کا بھی عقیدہ ہے اور ہمارا بھی. بہرحال تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس وقت یہ عذاب استیصال، عذاب اکبر کے مستحق ہو چکے تھے، لیکن اللہ نے ان کی مدت دراز کی ہے. لیکن ان پر دنیاوی عذاب کا ایک کوڑا جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی وقت برسا. دنیاوی عذاب دنیا میں رہتے ہوئے ختم نہیں کیا گیا. 37 برس بعد حضرت مسیح کے رفع سماوی کے 37 برس بعد سن 70 میں یہودیوں نے بغاوت کی رومیوں کے خلاف. رومی ٹائٹس جنرل تھا ایک، اس نے پھر جو حملہ کیا ہے 1,33,000 یہودی ایک دن میں قتل کیا یروشلم میں، اور ہیکل سلیمانی گرا دیا. وہ ہیکل پہلے بھی گرا تھا، پہلے 1400 سال کے دوران میں بھی نبوکدنضر نے گرایا تھا، لیکن پھر اس کے 150 سال بعد انہوں نے دوبارہ بنا لیا تھا، اس لیے وہ اسے سیکنڈ ٹیمپل کہتے ہیں. پہلا ٹیمپل جو حضرت سلیمان نے بنایا تھا نبوکدنضر نے گرا دیا 587 قبل مسیح میں، پھر دوبارہ انہوں نے 150 سال کے بعد بنا لیا. وہ اس تاریخ کا حصہ ہے میں نے جس کے بارے میں آپ کو تفصیل نہیں بتائی. اس میں یہ ہوا سن 70 میں وہ گرا دیا گیا، وہ آج تک گرا پڑا ہوا ہے. نمبر 2 یہ کہہ دیا گیا کہ یہودیوں اس ارض فلسطین سے نکل جاؤ، تم یہاں نہیں رہ سکتے. لہذا جس کا جہاں سینگ سمایا چلا گیا، یورپ میں چلے گئے، ایشیا میں آ گئے، عرب میں آ گئے. یہ 3 قبیلے جو رات بھی میں نے عرض کیا تھا، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ وہاں سے آ کے مدینے میں آباد ہو گئے. جس کا جہاں سینگ سمایا، افریقہ میں، ہندوستان میں، جہاں چلے گئے. ڈایاسپورا اسے کہتے ہیں، وہ آپ نوٹ کر لیجیے اس لفظ ڈایاسپورا. ہمارا دور انتشار، جبکہ ہمیں ہماری اصل سرزمین تو فلسطین ہے، حضرت ابراہیم کا مسکن، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب کا مسکن فلسطین، یہ ہے ہماری اصل جاگیر، یہ تو ہماری جدی پشتی جاگیر ہے. لیکن یہاں سے نکال دیے گئے سن 70 عیسوی میں، اور وہاں سے لے کے 1917 تک ان کا ڈایاسپورا جاری رہا. یہ دور انتشار. اس دور انتشار کے چند حصے ہیں جس کو میں چاہتا ہوں کہ آپ علیحدہ علیحدہ سمجھ لیں. دور انتشار کا جو پہلا جو ہے تقریباً 300 برس رومی حکمران تھے، وہ یہودیوں کے بھی دشمن تھے اور عیسائیوں کے بھی دشمن تھے. عیسائی اور یہودی ایک دوسرے کے بھی دشمن تھے، لیکن رومی سمجھتے تھے کہ یہ ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں. رومیوں کے نزدیک عیسائی بھی یہودیوں ہی کا ایک فرقہ تھے، کوئی علیحدہ مذہب تو تھا ہی نہیں. لہذا رومی جو ہیں رومنز، وہ ان دونوں کو ستاتے تھے، مارتے تھے، اور یہ آپس میں لڑتے تھے. یہودی عیسائیوں کو مارتے تھے، عیسائی یہودیوں کو مارتے تھے. یہ ہے 300 برس تک کی تاریخ. سن 300 عیسوی میں کیا ہوا؟ ایک معجزہ ہو گیا. بہت عظیم ایمپرر کانسٹینٹائن، قسطنطین اعظم، رومن ایمپررز میں سے بہت بڑا ایمپرر، وہ عیسائی ہو گئے. اب تو معاملہ بالکل تلپٹ ہو گیا، پوری سلطنت عیسائی ہو گئی. اب عیسائیوں کے عیش ہو گئے اور یہودیوں پہ مار پڑنی شروع ہوئی. اب عیسائیوں کا آپ خود سوچئے کہ جنہیں وہ خدا بنا بیٹھے ہیں، خدا کا بیٹا قرار دے رہے ہیں، ان کے قاتل کون؟ یہودی بدماش. لہذا ان کی وہ پٹائی شروع ہوئی ہے یورپ میں، پوری رومن امپائر میں. انہیں ذلیل کیا گیا، شہروں میں آمد بند، علیحدہ رہو، گھیٹوز کے اندر رہو. یہودی کا نام جو ہے وہ گالی بن گیا، جیسے آج بھی یہودی گالی کہتے ہیں، جیسے خنزیر کا لفظ. آخر وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کوئی شخص زبان پر نام نہیں لانا چاہتا خنزیر کا، سور کا. ہے تو مخلوق، وہ بھی ایک حیوان ہے. ایسے ہی ہے یہودی گالی، جیو گالی. لہذا ایک طرف تو ان دونوں کے درمیان دشمنی، جس کو قرآن کہتا ہے وَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، ہم نے ان کے مابین دشمنی جو ہے پیدا کر دی. اور جب یہ پوری سلطنت عیسائی ہو گئی تو قافیہ تنگ ہو گیا یہودیوں کا. اب آئیے 571 عیسوی، یعنی جبکہ ڈایاسپورا کو کتنا عرصہ ہو چکا تھا؟ 500 برس. سن 70 سے شروع ہوا ڈایاسپورا، جب ٹائٹس نے گرایا ہے ہیکل کو اور نکال باہر کیا انہیں فلسطین سے، بھاگ جاؤ، یہاں ایک یہودی بھی نہیں رہے گا، فلسطین سے نکال دیے. اس کے پورے 500 برس بعد سن 571 عیسوی میں حضور کی پیدائش ہوئی، ولادت با سعادت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 610 میں آپ پر وحی کا آغاز ہوا. لیکن حضور کے ساتھ ان کا معاملہ کیا رہا؟ اول تو جبکہ حضور ابھی مکے ہی میں تھے، یہودیوں نے ریشہ دوانیاں شروع کر دی حضور کے خلاف. قریش مکہ کو سکھاتے تھے، پڑھاتے تھے، ان سے یہ پوچھو، ان سے یہ پوچھو، یہ اس طرح تنگ کرو، ان سے یہ امتحان لو. یہ آپ کے علم میں سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ کہف میں وہ سوالات، جو امتحانی سوالات آئے تھے، ذوالقرنین کون تھا، اصحاب کہف کون تھے، تم رسول بنے پھرتے ہو تو بتاؤ، اور یہ روح کی حقیقت کیا بتاؤ. یہ ساری ریشہ دوانیاں کر رہے تھے بیٹھے ہوئے ابھی وہیں پر. حضور ابھی پہنچے بھی نہیں. ہجرت فرما کر حضور تشریف لے آئے تو حضور نے، جسے ماسٹر سٹروک کہا جائے گا، یعنی اسٹیٹس مین شپ کا ماسٹر سٹروک، آپ نے مدینے میں آتے یہودیوں کے ساتھ پیکٹ کر دیا.
جوائنٹ ڈیفنس پیکٹ آف مدینہ، کہ اگر مکے والے ہم پر حملہ کریں گے تو ہم مل جل کر ایک قوم کی حیثیت سے مقابلہ کریں. یہ میثاق مدینہ کہلاتا ہے، جس کے بہت غلط معنی پہنائے جا رہے ہیں آج کل. بہرحال میں موضوع میرا چونکہ یہ نہیں، میں ادھر نہیں جاؤں گا. لیکن ہوا کیا، ہر مرتبہ یہ خیانت کے مرتکب ہوئے. ان نے جو عہد کیے تھے ان سے پھرے، اندر ہی اندر سازش ریشہ دوانی، حضور کی بدترین دشمنی. سورہ نساء کی آیت نمبر 12 میں 14 میں 13 میں فرمایا ہے لا تزال تطلع علی خائنۃ منہم، اے نبی ہمیشہ آپ کے علم میں ان کی طرف سے خیانتیں، بدیانتیاں آتی رہیں گی. اور بار بار وہ مسلسل جنگ کی آگ بھڑکاتے تھے. قریش کو دعوت دیتے آؤ آؤ آؤ، ہم اندر سے بغاوت کر دیں گے، تم آؤ تو صحیح، ختم کریں محمد کو اور اہل ایمان کو صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. لیکن پھر جب وہ آتے تھے تو یہ دبک جاتے تھے، ان میں ہمت نہیں تھی، میدان کے مرد نہیں رہے تھے. یہ سورہ حشر میں ان کا نقشہ کھینچا گیا ہے. کھلے میدان میں مقابلے کی اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے. یہ تو فصیلوں کے پیچھے سے، جیسے عورتیں کہیں دیہات میں لڑائی ہوتی ہے تو مرد جو ہے گلیوں میں لڑتے ہیں، عورتیں اوپر سے پتھر پھینکتی ہیں، بس وہ کام یہ کر سکتے تھے. من ورائے جدر، فصیلوں کے پیچھے سے، جنگ میں میدان میں نہیں آ سکتے. بہرحال قرآن مجید میں ہے یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 64 کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها اللہ. اکثر و بیشتر مواقع پر تو یہ جب آگ بھڑکاتے تھے جنگ کی، اللہ اسے بجھا دیتا تھا. لیکن بہرحال اس کے باوجود جنگیں ہوئی، غزوہ بدر، غزوہ احد ہوئی کہ نہیں. یہ ساری اصل شرارت نہیں. اور اس کے نتیجے میں حضور نے پھر ایک ایک کر کے 3 قبیلوں کو سزا دی. غزوہ بدر کے فوراً بعد بنو قینقاع نکالے گئے مدینہ، غزوہ احد کے فوراً بعد بنو نذیر نکالے گئے، اور غزوہ احزاب کے بعد بنو قریظہ نکال دیے گئے. یہ تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا صرف حضور کے زمانے میں ان کا کیا رویہ. دشمن رات بھی ہم نے وہ آیت پڑھی تھی لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. اہل ایمان کی دشمنی میں شدید ترین تم پاؤ گے یہودیوں کو اور مشرکین کو. مشرکین بھی بعد میں ہے، پہلے یہودی. حضور کے بعد کیا ہوا اب یہ نوٹ کیجئے. یہ ان کی تاریخ کا دوسرا دور. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قائد خلافت ہے. بیت المقدس کا محاصرہ کیا گیا، فصیل بڑی اونچی، شہر اندر سے سیلف سفیشینٹ، حملے کا راستہ کوئی نہیں. محاصرہ طول کھینچ رہا ہے لیکن ان کے پاس رسد بھی موجود ہے، پانی بھی موجود ہے، وہ دروازے بند کر کے بیٹھے ہوئے. بالآخر اللہ تعالیٰ کی مشیت کا ظہور کیسے ہوا. ان کے کچھ علماء آئے فصیل پر، کہا دیکھو مسلمانوں تم قیامت تک بھی یہاں پڑے رہو گے محاصرہ کر کے، ہمارا یہ شہر فتح نہیں ہوگا. ہاں ایک درویش بادشاہ کے ہاتھوں یہ شہر فتح ہونا ہے، لیکن تمہارے اندر ہمیں وہ نظر نہیں. ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ امین هذه الامہ، ان کا فوراً ذہن گیا وہ درویش بادشاہ مدینے میں بیٹھا ہوا ہے عمر رضی اللہ تعالی. اب ایک اور عمر بھی ہے جو قندھار میں بیٹھا ہے. نقشہ وہی ہے، سادگی کی حد تک نقشہ وہی ہے، بالکل وہی، اپنی آنکھوں سے دیکھا وہی سادگی. عمر اول عمر ثانی تھے عمر بن عبد العزیز. اب ایک اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ ایدہ اللہ بنصرتہ، اللہ تعالیٰ ان کی نصرت فرمائے، دشمنوں کو ان کے مقابلے میں نیست و نابود کرے. انہوں نے ریکویسٹ بھیج دی کہ حضور تشریف لائیے، یہ شہر فتح ہو جائے گا. وہ ہے سفر تاریخی، اتنا طویل سفر، تقریباً 700 میل، ایک اونٹ، ایک خادم، ایک منزل میں امیر المومنین اوپر بیٹھے، خادم آگے چل رہا ہے، اگلی منزل پہ خادم اوپر بیٹھا ہے، امیر المومنین آگے جا رہا ہے. اور جب پہنچے ہیں تو وہ باری تھی خادم کی. انہوں نے ہاتھ جوڑ دیا حضور خدا کے لیے تم کیا کہیں گے لوگ، وہ میرا برا حال کر دیں گے، تمہیں شرم نہیں آئی؟ امیر المومنین پیدل آگے چل رہے ہیں نکیل پکڑ کر، اور تم بیٹھے ہو اوپر براجمان ہو. حضرت عمر فرمایا دور نہیں، باری تمہاری، بیٹھ. اس حال میں پہنچے. اور پھر یہ کہ ابو عبیدہ بن الجراح آئے ہیں، استقبال کیا ہے تو دیکھا ہے اس حال میں چلے آ رہے ہیں. عمر نکیل پکڑے ہوئے چلے آ رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ کہیں کیچڑ ویچڑ تھا، جوتے خراب ہو گئے تھے، وہ بھی اتار کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے، کپڑے تو تھے ہی پھٹے ہوئے. انہوں نے کہا کہ حضرت ابو عبیدہ نے دیکھیے یہ بڑا متمدن ملک ہے، بڑا مہذب علاقہ ہے، یہ آپ ذرا حلیہ اپنا دوست فرما لیں تب جا کے پیش کروں، ہم آپ کو کریں گے. آپ نے فرمایا نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ قوم ہیں جنہیں اللہ نے عزت دی ہے اسلام کے ذریعے سے، کپڑوں کے ذریعے سے نہیں، دولت کے ذریعے سے. اسی حال میں گئے ہیں، اوپر سے انہوں نے کھڑے ہو کر نشانیاں دیکھی ہیں، اپنی کتابیں کھولی، ہاں یہ وہی ہے. اچھا لو جی سرنڈر، شہر تمہارے ہاتھ میں. خون کا ایک قطرہ نہیں بہا اور بیت المقدس فتح ہو. عرب جو ہے وہ اندر سے کھوکھلے ہو چکے، عیاشی نے، دولت نے، پیسے نے، دولت پیسہ عیاشی، اس کی وجہ سے کھوکھلے ہو چکے. یہاں میں آپ کو 2 حدیثیں سنانا چاہتا ہوں. سنن ابن ماجہ کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وقعت الملاحم بعث اللہ بعثا من الموالی هم اکرم العرب فرسا واجودهم سلاحا یوید اللہ بهم الدین. رواہ ابن ماجہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. جب ملاحم کا دور شروع ہوگا تو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا ایک لشکر یا لشکروں پر لشکر موالی میں سے. موالی کون ہے؟ عربوں نے جب فتح کیا تھا اس پورے علاقے کو خلافت راشدہ کے دوران،
اور پھر وہ لوگ جو ہے، ایک رائے تو یہ تھی کہ انہیں غلام بنایا جائے سارے آبادیوں کو، لیکن یہ کہ حضرت عمر کا اجتہاد تھا، اس کے مطابق جو غلام نہیں بنایا گیا تو وہ موالی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اربوں میں دم نہیں ہے، موالی میں سے لشکر اٹھیں گے کہ جو در حقیقت حضرت مہدی کی حکومت کو قائم کرے۔ دوسری حدیث سنیے، عن عبداللہ بن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج الناس من المشرق فیوقعون للمہدی یعنی سلطان، لشکر نکلیں گے، لوگ آئیں گے مشرق سے اور وہ حضرت مہدی کی حکومت کو جمائیں گے اور قائم کریں گے۔ اب ذرا نوٹ کیجئے کہ جزیرہ نماء عرب کے مشرق میں کون سے ملک ہیں؟ تین، ایران، افغانستان، پاکستان، یہ تین سالڈ مسلم ممالک، مسلم آبادی اکثریت۔ ویسے تو یہ کہ آگے ہندوستان میں 20 کروڑ مسلمان ہیں، لیکن وہ 20 کروڑ جو ہے وہ تو 80 کروڑ کے اندر تحلیل ہو جاتے ہیں غیر مسلموں میں، لیکن یہاں جو معاملہ ہے یہ خالص اکثریت کا۔ ان میں سے ایران کا معاملہ جہاں تک ہے، نمبر 1 یہ کہ وہ شیعہ عقائد کے حصار میں بند ہے، اس سے ادھر ادھر ہونا اس کے لیے ممکن نہیں۔ حدیث میں یہ بھی آتا کہ اصفہان سے 70,000 یہودی دجال کا ساتھ دیں گے، لیکن بہرحال خراسان ایک صوبہ ہے افغانستان کا اس وقت بھی شمال مشرقی کونے میں، مجھے امید ہے وہاں سے خیر کی، کیونکہ خراسان کا لفظ وہاں پہ شامل ہے، اور حضور کی حدیث میں بعد میں آپ کو سناؤں گا کہ خراسان سے فوجیں چلیں گی جو یروشلم کو دوبارہ حاصل کریں گی، فتح کریں گی، جیسے پہلے یروشلم کھویا عربوں نے تھا، دوبارہ حاصل کیا تھا کرد نے، کرد خون صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ، ایسے اب پھر عربوں نے کھویا ہے، لیکن لینے والے خراسان سے لشکر آئیں گے۔ یخرج من خراسان رایات سود لا یردھا شیء حتی تنصب بإیلیا، خراسان کے علاقے سے کالے علم لے کر لشکر چلیں گے جن کے رخ کو کوئی موڑ نہیں سکے گا جب تک کہ وہ جا کر یروشلم میں نصب بنے۔ اس کے بعد نام آتا ہے پاکستان کا۔ یہ ہے میری اور آپ کی داستان، اور یہ ہے سبب جس کی وجہ سے کہ میں آپ سے یہ گفتگو کر رہا ہوں۔ اصل میں تو کس لیے؟ محض ایک علمی استفادہ، محض اپنی بعض آراء کو ظاہر کرنے کا شوق نہیں، بلکہ یہ کہ اپنی ذمہ داری ہم پہچانے کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں۔ دیکھیے، اس پاکستان کے بارے میں یا ہندوستان کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا اپنے ترانہ ملی میں، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ اور مجھے بتایا گیا کہ سنن ابی داؤد میں یہ روایت موجود ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ہندوستان کی طرف سے مجھے ٹھنڈی ہوا آتی، اگرچہ مجھے وہ حدیث ابھی نہیں ملی ہے، لیکن حزب التحریر کا ایک کارڈ مجھے ملا تھا، تو اس میں اس حدیث کا اور اس میں ابن داؤد ابو داؤد کی روایت کا حوالہ موجود ہے۔ لیکن میں جو چیز آپ کو بتا چکا ہوں وہ یہ کہ الف ثانی کا پورا تجدیدی کارنامہ اس ہندوستان کی سرزمین میں ہوا۔ مجدد الف ثانی شیخ احمد سرندی، شاہ ولی اللہ دہلوی، سید احمد بریلوی، وہ تو ہمارے پاکستان میں آ کر جو ہے ان کا خون جذب ہوا ارض پاکستان میں۔ پھر شیخ الہند مولانا محمود حسن، تحریک خلافت چلی تو صرف ہندوستان میں چلی اور کہیں نہیں چلی۔ آزادی کی تحریک چلی پوری دنیا میں، وہ نیشنلزم کی بنیاد پر چلی، ملے نیشنلزم، عرب نیشنلزم، ترک نیشنلزم۔ ہمارے ہاں چلی تو اسلام کے نام پر پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پھر پاکستان قائم ہوا معجزے کے طور پر، بلکہ نازل ہوا ہے لیلۃ القدر میں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جیسے قرآن نازل ہوا لیلۃ القدر میں، یہ پاکستان بھی نازل ہوا لیلۃ القدر میں۔ اس کا برقرار رہنا ابھی تک معجزہ ہے۔ ہندو یہ سمجھتا تھا، کانگریس سمجھتی تھی کہ جھٹپٹ ختم ہو جائے گا، پھر یہ کہ اس کا قرارداد مقاصد کا پاس ہو جانا، مزید بھی اور اضافی دفعات دستور میں آ جانا، اب کمرشل انٹرسٹ کو ربا قرار دے کر حرام قرار دینا، یہ سارے لینڈ مارکس ہیں کہ جو اشارہ کر رہے ہیں کسی چیز کی طرف، معاملہ کدھر جا رہا ہے۔ پھر یہ کہ یہ جو 14ویں صدی کے مجدد تھے شیخ الہند، اس کے بعد سے کچھ ایسی شخصیتیں عظیم پیدا ہوئی ہیں ہند میں، جن کو میں سمجھتا ہوں کہ 14ویں صدی کے مجدد اور 15ویں صدی کے مجدد کے درمیان، یہ 15ویں صدی کے مجدد کی راہ کو سیدھا کرنے والے، جیسے کہ حضرت یحییٰ نے کہا تھا میں تو آنے والے کا راستہ سیدھا کر رہا ہوں حضرت عیسیٰ کے لیے، ایسے ہی 15ویں صدی کے لیے امام مہدی کے لیے راستہ صاف کرنے والے سب سے پہلے علامہ اقبال، جنہوں نے اسلام کا تصور دین کی حیثیت سے دوبارہ زندہ کیا ہے، ورنہ اسلام ایک مذہب کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ پھر مولانا مودودی، مولانا ابوالکلام آزاد حکومت الہیہ کے نعرے کے ساتھ میدان میں آیا۔ یہ اقبال نے جو تصور پیش کیا تھا اس پر عملی جدوجہد کے لیے حزب اللہ قائم ہوئی۔ نوٹ کر لیجئے 11 برس کا فرق ہے عمر کا علامہ اقبال کے اور ابوالکلام کے، اور 1913 میں جب حزب اللہ قائم کی ہے اس وقت علامہ اقبال کی ملی شاعری اپنے عروج کو پہنچ چکی تھی۔ پھر یہ کہ علامہ اقبال کے بعد تعبیر جو ہے اسلام کی وہ ابوالکلام نے کی، لیکن روایتی علماء کی شدید مخالفت کی وجہ سے
وہ بددل ہو کر چھوڑ گئے، کانگریس میں شامل ہو گئے، بساط جو ہے حزب اللہ کی انہوں نے لپیٹ دی، پھر مولانا مودودی آئے، انہوں نے وہ ڈور جو ہے اس کا سرا تھاما، جماعت اسلامی قائم کی حکومت الہیہ ہی کے قیام کے لیے۔ اگرچہ میرے نزدیک یہ کہ وہ انتخابی اور ایک قومی سیاست کی ایک جماعت بن کر پاکستان میں جو ہے دلدل میں پھنس گئی ہے، اب ہم اس کی کوشش کر رہے ہیں، تنظیم اسلامی اور یہ تحریک خلافت جس کے تحت یہ جلسہ ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ آپ کو سوائے پاکستان کے اور کہیں نہیں ملیں گی پوری دنیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان کو بہت بڑا رول پلے کرنا ہے اس میں، اور اس کے ساتھ اب جمع کر لیجئے افغانستان کی عمارت افغانستان، اسلامی عمارت افغانستان قائم ہو چکی ہے۔ یہ پچھلے 20 سالوں میں جو کچھ وہاں ہوتا رہا ہے اس سے پہلے تصور نہیں ہو سکتا تھا۔ کابل جو ہے وہ تو جیسے پیرس کا تمدن تھا ویسے کابل کا تھا، وہی لباس، وہی سکرٹس، اسلام کی اصل روح کے مطابق اور عصر حاضر کے زمانے کے تقاضوں کے مطابق ہم ایک نظام اور ایک دنیا کے اندر ریاست قائم کر کے اسے روشنی کا مینار بنا دے۔ یہ تھا نظریہ پاکستان۔ آج کل ہمارے ہاں بہت سے دانشور ہیں، کالم نگار ہیں، انہوں نے ایک عجیب گمراہ کن بات شروع کر دی، پاکستان کا نظریہ کچھ نہیں تھا، یہ صرف بنی ہوئی بات ہے، گھڑی ہوئی بات ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ پاکستان کا نظریہ 1906 سے نہیں تھا لیکن 1930 سے تھا، اور چونکہ در حقیقت بات کی مسلم لیگ کو میں کہتا ہوں کہ وہ اصل مسلم لیگ، وہ دور، وہ اقبال کی مسلم لیگ، اس لیے اگلی بات میں آپ سے پھر کہوں گا کہ جب علامہ اقبال نے یہ انجیکشن دیا ہے جو مسلم لیگ کی ایک تحریک تھی، اس میں جو ہے اب یہ انجیکشن دیا احیاء اسلام، ہم تو دنیا میں دوبارہ اسلام کا نقشہ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تو ایک مشنری رول تھا، داعیانہ رول تھا، پیغمبرانہ رول تھا۔ اس رول سے ظاہر بات ہے کہ خون گرم ہوا ہے ملت اسلامیہ ہندوستان کا، اور اس کے اندر وہ جوش پیدا ہوا ہے جو علامہ اقبال کی شاعری سے بھی بہت پہلے پیدا ہو چکا تھا، شاعری کے ذریعے۔ لیکن اب آپ علامہ اقبال گئے ہیں 1932 میں لندن، تیسری گول بیس کانفرنس، اس میں محمد علی جناح شریک نہیں تھے، لندن میں تھے لیکن چونکہ سیاست چھوڑ چکے تھے لہذا اس گول بیس کانفرنس میں نہیں تھے، علامہ اقبال گئے تھے۔ وہاں انہوں نے وہ جو خطبہ اقبال تھا اس کی جو ہے ریزوننس ہو چکی تھی، وہاں پر رمزے میکڈونلڈ اس وقت کا وزیر اعظم تھا انگلستان کا، اس نے یہ الفاظ کہے ہیں، تاریخی الفاظ، اے پوئٹ ہیز ڈسٹرائڈ our dreams of united India۔ ایک شاعر، علامہ اقبال کی طرف اشارہ کر رہا ہے، ایک شاعر نے ہمارے جو خواب تھے کہ ہندوستان واحد رہے، متحد رہے، ہمارے سارے خواب پریشان کر دیا، توڑ پھوڑ کر دی۔ یہ رمز میکڈونلڈ کے اپنے الفاظ، اتنا زور تھا اس خطبہ الہ آباد کے اندر، اور اس سے وہ جوش و خروش مسلمانوں میں پیدا ہو گیا تھا کہ پرائم منسٹر آف برٹن یہ کہہ رہا ہے، اے پوئٹ ہیز ڈسٹرائڈ our dreams of a united India۔ بہرحال اسی موقع پر حضرت علامہ اب محمد علی جناح سے ملاقات کر ان کے جسم میں بھی وہی انجیکشن لگاتے کہ دیکھو اب تک تم نے صرف مسلمان اشرافیہ کے ساتھ بات کی ہے، ایلیٹ کے ساتھ بات کی، عوام میں آؤ، اور نمبر 2 صرف حقوق کا تحفظ نہ کرو، یہ ڈیفینسو انداز ہے، آفینسو انداز لو، ہم اسلام غالب کریں گے، اسلام قائم کریں گے، اسلام نافذ کریں گے، عہد حاضر کی جدید ترین اسلامی ریاست قائم کرے۔ یہ انجیکشن ہے جو 1930 میں مسلم لیگ کو لگا، 1932 میں قائد اعظم کو لگا، پھر اس کے کچھ عرصے کے بعد اور لوگوں نے بھی کوششیں کی، نوابزادہ لیاقت علی خان نے بھی کہا آپ آئیے واپس۔ بہرحال اس کے بعد جب آئے ہیں محمد علی جناح، پھر انہوں نے آ کر اسلام کا راگ الاپا ہے، پھر انہوں نے ہندوستان کے شہر شہر میں، قریہ قریہ میں، بستی بستی میں جا کر، میں تو یہ کہتا ہوں انہوں نے اسلام کی قوالی گائی ہے۔ قوالی میں کیا ہوتا ہے؟ حال آ جایا کرتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو حال آ گیا، تمام ہندوستان کے جمع ہو گئے مسلمان مسلم لیگ کے جھنڈے تلے، اور 1940 میں آ کر پاکستان کے ریزولوشن تلے سب۔ حالانکہ ایک بات پر غور کیجئے، یہ حماقت نہیں تھی؟ کیا یو پی کبھی پاکستان میں آ سکتا تھا؟ یو پی کے مسلمان کیوں مسلم لیگ کا ساتھ دے رہے تھے؟ کیوں پاکستان مانگ رہے تھے؟ یہ سی پی کبھی آ سکتا تھا؟ کبھی مدراس آ سکتا تھا، کبھی بامبے آ سکتا تھا، کبھی بہار آ سکتا تھا، کبھی راجستھان آ سکتا تھا۔ پھر یہ پاگل پن نہیں، جدید انداز میں تو اسے پاگل پن کہا جائے گا۔ ابھی تمہیں کیا ہے؟ تمہیں تو پاکستان ملنے والا نہیں ہے۔ لیکن یہ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ جیسے قوالی میں حال آ جاتا ہے، حال میں جذبہ ہوتا ہے، عقل پیچھے رہ جاتی ہے، جذبہ ہوتا ہے جو گورن کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ہے وہ دور جس میں کہ پھر اسلام ہمارا رسم العین بنا، ایک مثالی اسلامی ریاست قائم کرنا ہمارا مقصد بنا،
اور اسی کے نتیجے میں محمد علی جناح قائد اعظم بنے. اب قائد اعظم بنے ہیں وہ، ورنہ اس سے پہلے وہ محمد علی جناح تھے، اس کے سوا کچھ نہیں. میں تھوڑی سی بات اور یہاں عرض کروں گا. علامہ اقبال کا ایک خواب تو پورا ہو گیا، 17 سال بعد پاکستان بن گیا، بلکہ سن 30 کے خطبے میں مشرقی پاکستان کا تذکرہ نہیں تھا، اس میں صرف شمال مغربی یعنی اس پاکستان کا تذکرہ تھا. بعد میں جو ہے تذکرہ اس کا اضافہ ہوا ہے، وہ علیحدہ بات ہے. بہرحال پاکستان بن گیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ اقبال نے جس کا خواب دیکھا تھا سن 30 میں، وہ آج بھی موجود ہے، وہ پاکستان موجود ہے. مشرقی پاکستان بھی ختم نہیں ہوا، نام بدل گیا، مسلمانوں کا ملک ہے، آزاد ملک ہے. بہرحال لیکن دوسرا خواب ابھی آپ مان لیجئے، تسلیم کی، ہماری نااہلی، ہمارے جرم، دوسرا خواب ابھی تک شرمندہ تک. کہاں ہے اسلام؟ اسلام کہاں ہے؟ وہ اسلام کا نظام عدل اجتماعی کہاں ہے؟ وہ اسلام کا نظام کفالت عامہ کہاں ہے؟ وہ سود اور جوئے سے پاک معیشت کہاں ہے؟ وہ عصمت و عفت اور شرم و حیا پر مبنی معاشرہ کہاں ہے؟ جا رہا ہے تیزی کے ساتھ. ایلیٹ میں تو ختم ہوا، اب تو رہ گیا ہے کچھ مڈل کلاس میں، لوور مڈل کلاس میں. یہ کہاں ہے اسلام؟ جو اسلام ہمارے پاس ہے وہ تو بھارت میں بھی ہے. ظاہر باتیں، نمازیں وہاں بھی ہے، مسجدیں وہاں بھی ہے، حج کی فلائٹس وہاں بھی جاتی ہیں. وہ کیا کمی ہے وہاں اس اسلام میں جو ہمارے پاس ہے؟ یہ اسلام تو بنایا تھا ہم نے اجتماعی نظام کے لیے، دی پولیٹیکل سوشل اکنامک سسٹم آف اسلام. اسلام کا نظام عدل اجتماعی، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہو، کوئی ایکسپلائٹیشن نہ ہو، کوئی ظلم نہ ہو، کوئی ریپریشن نہ ہو، کوئی ڈسکریمنیشن نہ ہو، اور ہر فرد کو اس کی بنیادی ضرورتیں جو ہے وہ مہیا کی جائے. یہ خواب جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا، ظفر صاحب نے، اس کے حساب سے حالات بہت دیگرگوں ہیں. پروفیسر مرزا مظفر صاحب نے آپ کا دل بلانے کی کوشش کی ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس وقت معاملہ کیا ہے. وہ جو انہوں نے اشعار پڑھے تھے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں. وہ ایک آسمان تو وہ ہے، 7 آسمان. ایک آسمان دنیا کا ہے، وہ امریکہ بہادر ہے، آج وہ آسمان ہے، دی سول سپریم پاور آن ارتھ، اور وہ تلا ہوا ہے. کم سے کم تو آپ کے جو ایٹمی ہتھیار ہیں ان کو ختم کرے گا. اب تو کھل کھل کر باتیں آنی شروع ہو گئی ہیں. اور یہ کہ اس کے بعد آپ کو بھارت کے رحم و کرم پر چھوڑ دے گا، اللہ یہ کہ ہم اللہ کو دوبارہ راضی کر لیں، اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے معافی چاہیں، حرام خوریاں چھوڑیں، بے پردگیاں چھوڑیں، سودی کاروبار چھوڑیں. ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر اور پھر اللہ سے عہد کریں، اے اللہ تو ہمیں مہلت دے دے، کچھ اور دے دے. ہم مانتے ہیں ہم سے کوتاہی ہوئی ہے، ہم نے محل بنائے ہیں، دیکھیں 2-2 کروڑ 3-3 کروڑ کا ایک بنگلہ آج ہے. چلے جائیے ڈیفنس کے اندر، کراچی میں اور لاہور میں اور پشاور میں، اور کہیں چلے جائیے جو اسلام آباد میں، کئی کروڑ کے 10-10 مرلے اور ایک کنال کے مکان کئی کروڑ کے. یہ تو تم نے بنا لیے، موٹر وے تم نے بنا لی. وہ اسلام کہاں ہے جس کے لیے یہ خونی لکیر کھنچوائی تھی؟ اس سے زیادہ خونی لکیر دنیا میں کوئی ہوئی ہے؟ لاکھوں آدمی مرے ہیں، ہزارہ عورتوں کی عصمت دری ہوئی ہے، ہزارہ عورتیں ہماری جو ہے وہ کڈنیپ کی گئی، انہی کے پاس رہی ہیں. اور سب سے تلخ بات آپ کو سنا دوں، جب میں میڈیکل کالج کا اسٹوڈنٹ تھا، اس وقت ایک کمیشن بنا تھا انڈیا اور پاکستان کے مابین کہ جو ہندو سکھ عورتیں یہاں رہ گئیں ان کو بازیاب کیا جائے، جو مسلمان عورتیں مشرقی پنجاب میں رہ گئی ان کو وہاں سے حاصل کیا جائے، اور پھر انہیں واپس وہاں بھیج دیا جائے، انہیں یہاں لے آیا جائے. اس کمیشن کے ایک رکن نے مجھے ایک بات بتائی، وہ جب بھی میں یاد کرتا ہوں میں کب کی تاریخ ہوتی ہے. کہتے ہیں وہاں مسلمان عورتوں نے ہمارے ساتھ آنے سے انکار کر دیا. بات کیا کہی 100% درست تھی. اب آئے ہمیں لینے کے لیے جب ہمارے 2-2 3-3 بچے ہو گئے ہیں. اور نمبر 2، تمہارے ہاں ہمیں قبول کون کرے گا؟ کون ہم سے شادی پسند کرے گا؟ تو مسلمان عورتوں نے آنے سے انکار. آپ اندازہ کیجیے، یہ مسلمان خواتین محمد کی بیٹیاں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس قیمت پر ہم نے پاکستان لیا. کیوں لیا تھا؟ اسلام کے لیے لیا تھا. اور ہم مجرم ہیں اللہ کے. اور یہ جان لیجئے، اللہ جہاں رحیم ہے، غفور ہے، ستار ہے، غفار ہے، شدید الانتقام بھی ہے، شدید العقاب بھی ہے، سزا بھی بہت سخت دیتا ہے. اور بڑی بڑی سزائیں ہمیں دی گئی ہیں. کیا ہسپانیہ میں اسلام ختم نہیں ہوا جہاں 800 برس حکومت کی تھی؟ ایک بچہ باقی نہیں رہا. یہ ساری سزائیں ہم پر بھی آئی. کیا 1 کروڑ کے لگ بھگ تاتاریوں نے قتل نہیں کیے تھے مسلمان؟ تو یہ نہ سمجھیے کہ نہیں ہوگا اور بن گیا ہے تو ہمیشہ رہے گا، یہ بات نہیں ہے. ہاں توبہ اگر کرے، جیسے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے توبہ کی تھی، عذاب کے آثار شروع ہو چکے تھے، پوری قوم نے توبہ کی تو اللہ نے عذاب واپس اٹھا لیا. ہو سکتا ہے اب بھی، لیکن جو ہمارے لچھن ہیں، جو ہمارے شب و روز ہیں، جو ہماری دلچسپیاں ہیں، جو ہمارا رہن سہن ہے،
جو ہمارا تمدن ہے، یہ جو ابھی شعر پڑھ رہے تھے کہ تم وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ اگر ہمارے لچھن یہی رہے تو یہ پاکستان نہیں رہے گا۔ میرے نزدیک اس کا ریزالٹ ختم ہو چکا ہے۔ وائی پاکستان، آج آپ کی نوجوان نسل پوچھ رہی وائی پاکستان، یہ پاکستان کس لیے بنا؟ آپ نے جو نظریہ دیا تھا اس کا تو کہیں وجود ہی نہیں، وہ تو کہیں ہے ہی نہیں، بلکہ لوگ کہہ رہے ہیں نظریہ کوئی تھا ہی نہیں، ہے بکواس ہے۔ یہ تو جنرل شیر علی نے ایک خاص موقع پر ایوب خان کے دور میں بنا لیا تھا نظریہ پاکستان۔ نظریہ پاکستان کوئی ہے ہی نہیں۔ میں نے آپ کے سامنے وہ الفاظ پڑھ دیے، میرے پاس اصل الفاظ بھی موجود ہیں، لیکن پڑھ کر سنانا میرے لیے یہاں پر جو ہے ظاہر بات ہے کہ ممکن نہیں ہے کہ اگر اول یہ کہ شمال مغرب میں ہندوستان کے ایک آزاد اسلامی ریاست بنے گی، اور اگر ہمیں موقع مل گیا تو ہم اسلام کے چہرے پر جو بدنما داغ اور دھبے دور ملوکیت میں آ گئے تھے، عرب امپیریلزم کا استعمال کیا ہے، ان دو دھبوں کو دھو کر اسلام کا روح انور، اسلام کا اصل چہرہ، روشن چہرہ دکھا دے، جو اس کی اصل روح یعنی دور خلافت راشدہ کی روح اور عصر حاضر کے تقاضوں کو ملا کر ایک جدید اسلامی ریاست بن جائے۔ بہرحال پہلی بات تو یہ کہ آپ اس پاکستان کے وارث، اس پاکستان کا قرض ہے آپ پر، مجھ پر، ہر انسان پر۔ لیکن ہم نے اگر صرف اپنے پروفیشنز، اپنی کوٹھیاں، اپنے ڈرائنگ رومز، اپنے ہی سمسارے جو ہے اعلیٰ سے اعلیٰ کار اور اعلیٰ سے اعلیٰ جو ہے بڑے سے بڑا ٹی وی لا کر رکھنا، اگر زندگی کا مقصد یہ بن گیا تو دیکھنا ان بستیوں کو تم کے ویراں ہو گئی، دیکھنا ان بستیوں کو تم کے ویراں ہو گئی۔ یہ جو اشعار پڑھے تھے ڈاکٹر صاحب نے وہ صحیح ہے بالکل۔ تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ آپ کے جو تھنک ٹینک ہیں امریکہ میں بیٹھے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں 2015 کے بعد کوئی پاکستان نہیں ہوگا نقشے کے اوپر، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے پچھلی صدی میں دو عظیم سلطنتیں مٹ گئی۔ شروع میں سلطنت عثمانیہ، دی گریٹ آٹومان امپائر، پہلی جنگ عظیم کے بعد ختم، نسیم منسیہ یہ بھی نہیں پتا کہاں ہوتی تھی، اور آخر میں آ کر اس صدی میں یو ایس ایس آر، دی گریٹ یو ایس ایس آر ڈیزالوڈ۔ آج کو بتا سکتا ہے کہاں کہاں تھا وہ؟ تو یہ سمجھ لیجئے ہو سکتا ہے، لیکن بچنے کی ایک ہی شکل ہے، اور وہ شکل یہ ہے توبہ، اگر قوم مجموعی طور پر توبہ کرے۔ بہرحال یہ جان لیجئے جو میں نے عرض کیا تھا، ایک نکتہ اور عرض کر کے پھر اگلی بات پر چلوں گا۔ یہ جو دو شخصیتیں ہیں، پاکستان کے وجود میں آنے کا زیادہ بڑا صحرا اقبال کے سر ہے۔ مجوز وہ، مبشر وہ، مصور وہ، آرکیٹیکٹ وہ، قائد اعظم جو ہے جوڑ کر لیجئے۔ ہمیں اپنی جگہ پر ان سے بہت محبت ہے، ہم بہت احسان مند ہیں ان کے، لیکن نہ وہ مفکر تھے، نہ وہ فلسفی تھے، نہ وہ مصنف تھے، نہ ان کی ابتدائی تعلیم و تربیت میں دین کا دخل تھا۔ جیسا کہ ابھی پروفیسر مرزا صاحب نے آپ کو بتایا، وہ صوفی نور محمد، شیخ نور محمد ان کے والد صوفی، انہوں نے جس طریقے سے بات کہی ہے کہ بیٹے جب قرآن پڑھو تو سمجھو گے یہ تم پر نازل ہو رہا ہے۔ اسی کو پھر بعد میں اقبال نے پیش کیا شعر میں، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ یہ تمہارے اوپر اترنا چاہیے، یہ تفسیروں کی مدد سے سمجھنے کی بات چیز نہیں ہے۔ بہرحال میرے نزدیک ان دو شخصیتوں میں اہم تر علامہ اقبال کی ہے، لیکن اس کے بعد اس میں کوئی شک نہیں، قائد اعظم، ایک سیاستدان، ایک دور اندیش اسٹیٹس مین، پھر نہایت کھرا آدمی، نہایت سچا آدمی، تصنع آس پاس بھی نہیں۔ مسلمانوں کا لیڈر بننے کے لیے یہ نہیں کیا کہ داڑھی رکھ لیں تاکہ مسلمان جو ہے وہ ان کو بھی اپنا ایک لیڈر بنا لے۔ اس وقت تک تو علماء ہوتے تھے لیڈر، اور تو کوئی لیڈر تھا ہی نہیں، لیکن وہ داڑھی مڈے کے داڑھی مڈے رہے، انہوں نے کبھی بھی مذہبی لبادہ نہیں اوڑھا۔ لیکن آج تک کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکا کہ جناح نے جو بات اس وقت کہی تھی اس کے بعد اس سے بدل گیا۔ اسٹریٹ فارورڈ انسان، جو باطن میں ہے وہی ظاہر میں ہے، جو دل میں ہے وہی زبان پر ہے، اور یہی بات ہے اصل میں۔ مجھے یاد آ گیا تو میں سنا دوں واقعہ آپ کو۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب پنجاب کے بہت بڑے پیر، وہ مسلم لیگ میں شامل ہوئے۔ ان سے ایک شخص نے کہا، حضرت کہ آپ اتنے بڑے شیخ طریقت، اولیاء اللہ میں سے، اور آپ نے داڑھی مڈے کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ غور کر لیا آپ نے سوال کو، اب جواب سنیے، اس کو آپ سمجھیے کہ آب زر سے لکھے جانے کے قابل۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب نے فرمایا، نہیں بھائی میں نے کوئی بیعت نہیں کی، میرا تو ایک مقدمہ ہے، ہندو قوم کے ساتھ میرا مقدمہ ہے، مجھے چاہیے ایک وکیل، اور وکیل میں چاہیے دو باتیں، ماہر ہو اور نمبر دو بکنے والا نہ ہو۔ یہ دو اوصاف ہیں محمد علی جناح کے۔ میں نے اس لیے اسے اپنے قومی مقدمے کا وکیل بنایا، اس کے ہاتھ پر کوئی بیعت نہیں کی۔ تو ہمیں چاہیے احترام یقیناً دونوں کا ہے، دونوں کے ممنون احسان ہیں،
لیکن ہم سے غلطی ہوئی. جب بھی ہم نظریات پاکستان کی بنیاد کی بات کرتے ہیں تو زیادہ اہمیت قائد اعظم کو دے دیتے ہیں. ان کے اقوال، ان کی تقاریر، ان کی کوئی کتاب تو ہے ہی نہیں، کوئی مرتب فکر ان کا ہے ہی نہیں، نہ وہ مصنف ہے، نہ مفکر ہے، نہ فلسفی ہے، کچھ بھی نہیں. وہ تو ایک ٹھیک ہے، ان کی تقاریر ہے اور ان کے بیانات ہیں، وہ ہوتے تھے موقع کے مطابق. ایک ہر جگہ پر جو ہے اس کے وقت کے اعتبار سے وہ جگہ کے حساب سے بیان دے رہے ہیں. اس اعتبار سے ان دونوں میں ہمیں فرق کرنا چاہیے کہ زیادہ زیادہ ہم انڈیٹڈ ہے ٹورڈز علامہ اقبال، اگرچہ ہم انڈیٹڈ ہے ٹورڈز قائد اعظم بھی. اب آئیے دوسری بات. یہ تو میں نے پاکستان کی بات کی ہے. ہماری ملت اور قومیت کون سی ہے، اس کی پہچان کیا ہے؟ نوٹ کر لیجئے، ہم نہ نسل کی بنیاد پر قوم ہے، نہ لسانی بنیاد پر قوم ہے، نو ریشیل نیشنلزم، نو لنگوسٹک نیشنلزم. اور اس کی جگہ ایک تیسری شے جو آج کی دنیا میں پچھلی صدی میں ایجاد ہوئی، ٹیریٹوریل نیشنلزم، وطنی قومیت. اس وطنی قومیت کی کلی نفی کر کے ہم نے پاکستان بنایا. آپ کو معلوم ہے کانگریس سے جھگڑا کیا تھا؟ کانگریس یہ کہتی تھی کہ ہندوستان ایک وطن ہے، اس میں رہنے والے سب ایک قوم ہے. ہم نے کہا نہیں، ہماری قومیت وطن سے نہیں ہے، ہماری قومیت نسل پر نہیں ہے، ہماری قومیت لسان پر نہیں ہے. اس کے اوپر جو نظم لکھی ہے علامہ اقبال نے، اس دور میں میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، تہذیب کے غازر نے ترشوائے صنم اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور. ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. یہ در حقیقت یوں سمجھ لیجئے ہماری قومیت اسلام ہے. اس قوم کا کیا حال تھا اور کیا حال ہے. دیکھیے جس وقت علامہ اقبال منظر پر آتے ہیں، اس سے پہلے قومی شاعر ہمارے تھے مولانا حالی، مولانا شبلی. دونوں نے مرثیے کہے ہیں. میں صرف شبلی کے دو اشعار آپ کو سنا دیتا ہوں، 4 اشعار. ان کی معرکۃ الارا کتاب ہے مسدس، اس کا سرنامہ کیا ہے؟ پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھرنا دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد، دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے. مایوسی کی انتہا. عالم اسلام سارا غلام، یورپین کولونیلزم چھایا ہوا پورے، کیونکہ سن 14 کے بعد آٹومان امپائر بھی ختم ہو چکی تھی. تو پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھرنا دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد، دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے. آخر میں پھر مناجات ہے بے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم. اے خاص اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، وہ پردیس میں آج غریب الغربا. یہ حالت تھی جب علامہ اقبال آئے ہیں. ان کے ہاں آپ کو دونوں چیزیں ملیں گی. مرثیہ بھی، مرثیہ کہا ہے انہوں نے. ان کی نظم جو ہے صقلیہ پر، جزیرہ سسلی. جب انگلینڈ جا رہے تھے بحیرہ روم کو عبور کرتے ہوئے، جب صقلیہ کے پاس سے جہاز گزرا ہے تو جو خون کے آنسو روئے ہیں اس نے، یہ مسلمانوں کی تہذیب کا جو ہے، رولے اب دل کھول کر رہے دیدہ خون آبا بار، وہ نظر آتا ہے تہذیب حجازی کا مزار. تھا یہاں ہنگامہ ان سیرا نشینوں کا کبھی، بہر بازی گاہ تھا جن کے سفینوں کا کبھی. اور آخری شعر تو غلغلوں سے جس کے لذت گیر اب تک گوش ہے، کیا وہ تکبیر اب ہمیشہ کے لیے خاموش ہے. یہاں تو مسجدیں تھی، یہاں تو اذانیں ہوتی تھی، یہاں تکبیر ہوتی تھی، اب کہاں ہے؟ تو کیا یہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی؟ یہ مرثیہ کہا. لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک خوشخبری بھی دی، کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی. یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگ و بر پیدا، اور نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا. سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا، اور نوا پیرا ہو اے بلبل کہ ہو تیرے ترنم سے کبوتر کے تنے نازک میں شاہی کا جگر پیدا. حضرت علامہ امت مسلمہ کی وحدت کے سب سے بڑے نقیب، سب سے بڑے علمبردار. ان کے ہاں یہ سب کچھ ہے، لیکن یہ کہ آخر میں آ کر جس طرح ان کا دوسرا خواب 1930 کا شرمندہ تعمیل ہے آج تک، اسی طرح یہ دوسری بات بھی آج تک تشریح تک. علامہ اقبال کو ماننا پڑا تھا اپنے لیکچرز کے اندر کہ اس وقت کوئی امت مسلمہ بالفعل موجود نہیں ہے. دیکھیے اس کا خواب دیکھا، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر، اور تہران ہو اگر عالم مشرق کا جنیوا، شاید قریش اور اس کی تقدیر بدل جائے. لیکن یہ کہ کہنا پڑا کہ اس وقت کوئی امت مسلمہ نہیں ہے. No one امت مسلمہ is present at this time. Instead we have a number of nations. مسلمان اقوام ہیں. وہ اقوام آج جو ہے
وہ ملکوں کی شکل اختیار کر چکے. نمبر آف مسلم کنٹریز، ایک تو نہیں ہے، وحدت تو نہیں ہے، مرکزی نظام کوئی نہیں ہے. ان کی وحدت کا نشان خلافت ہوتی تھی، وہ بھی ختم ہو چکی، کہیں بھی نہیں. OIC وغیرہ جو ہے وہ کیا ہے، بیٹھے نشستن گفتن و برخاست. عربوں کا حال کیا ہے، 30 کروڑ کے قریب عرب، اور ان کے سینے کے اندر خنجر بھونکا ہوا ہے اسرائیل کا. کیوں نہیں کر سکتے، بول نہیں سکتے. پھر بھی اسی امریکہ کے جو ہے غلام ہیں، کہ جس کا بغل بچہ ہے، وہ جس کا اڈاپٹڈ سن ہے اسرائیل، جس کو کہا حضرت علامہ نے کہا تھا، حضرت قائد اعظم نے، دی illegitimate child of the West. یہ حرامی بچہ ہے مغرب کا اسرائیل، illegitimate child of the West. آج وہ جو ہے سینے میں پیوست ہے، اور جو چاہتا کرتا ہے، دلدلاتا ہے. تو معلوم ہوا کہ وہ خواب جو ہے امت کی تجدید کا، وہ بھی ابھی کہیں بھی آس پاس بھی اس کے آثار نہیں. اب یہ 2 کام میں نے گنوا دیے ہیں آپ کو. یہ لیگیسی ہے علامہ اقبال کی. ایک، اس پاکستان کے اندر اسلامی نظام قائم کرنے کے لیے جد و جہد اور تن من دھن اس کے لیے لگا دینا. کیریئر سالمی رکھیے، یہ کھانے کمانے کا مشغلہ ہے. میں تو کہا کرتا ہوں کہ ایک موچی بیٹھا ہوا سڑک کے اوپر جوتیاں گاٹتا ہے اور کچھ پیسے کھاتا ہے، کماتا ہے، رات کو کھاتا ہے. ایک سرجن جو ہے پیٹ چاک کر کے پھر بعد میں سی دیتا ہے. فرق کیا ہے؟ وہ بھی روزی کما رہا ہے، یہ بھی روزی کما رہا ہے. یہ مقصود نہیں ہے، یہ زندگی کا نصب العین نہیں ہے. نصب العین اللہ کی رضا، اللہ کے دین کا غلبہ، اس کے لیے جد و جہد، اس کے لیے صحابہ اور حضور کے طرز پر کوشش. یہ ہے کہ جس کو ہمارے ذمہ قرض ہے. اب آئیے چند باتیں میں ذرا جلدی چاہوں گا علامہ اقبال کے جو اور احسانات ہم پر ہیں. سب سے پہلے علامہ اقبال نے بہت صدیوں کے بعد یہ تصور دیا کہ اسلام صرف مذہب نہیں ہے، دین ہے. ہمارا مذہبی طبقہ اس پر مطمئن ہو چکا تھا. مذہب بس عقیدہ ٹھیک ہو، نماز روزہ ہو، اور حج کرائیں اگر استطاعت ہے، طواف کر لیا کرے، عمرہ کر لیا کرے، اگر رمضان کے اندر اعتکاف کا موقع مل جائے، باقی سور نہیں کھانا، سود نہیں کھانا. بس یہ تصور کہ اسلام دین ہے، نظام ہے، نظام عدل اجتماعی ہے، سسٹم آف سوشل جسٹس ہے، یہ ختم ہو چکا. یہ اقبال ہے جس نے دوبارہ ریوائو کیا ہے. میں اس تصور دین کا مجدد مانتا ہوں علامہ اقبال، جنہوں نے کہا اسلام دین ہے، سیاست اس کے تابع ہونی چاہیے. جدا ہوگی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہوگی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. اور ایک بہت بڑے عالم دین نے ایک بات کہہ دی تھی، میں ان کا نام نہیں لیتا خام خواہ، کچھ جو ہے کچھ لوگوں کے جذبات کو بھی ٹھیس لگ سکتی. انہوں نے انگریز کے دور میں کہا ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے ہمارے حکمرانوں کو تشویش ہو جائے. حکمران کون تھے؟ انگریز. اس لیے کہ انہوں نے ہمیں مذہبی آزادی دے رکھی ہے. نماز پڑھنے کی اجازت ہے، روزہ رکھنے کی اجازت ہے، حج کے لیے جانے کی اجازت ہے. وہ زبردستی ہمیں سور نہیں کھلاتے، زبردستی شراب نہیں پلاتے. ہاں لائسنس دیتے پروسٹیٹیوشن کے، لیکن آپ پر واجب تو نہیں کرتے کہ جائیے اور پروسٹیٹیوشن کیجیے، یہ تو نہیں ہے. تو یہ بات جب علامہ کے سامنے آئی ہے تو علامہ نے جو پھپتی چست کی ہے وہ بڑی تاریخی ہے. ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. اسلام کا آزاد ہے، اسلام تو محکوم ہے نظام کی حیثیت سے. اسلام کا سیاسی نظام، معاشی نظام، یہاں سارا بینکنگ نظام آ گیا ہے، سود کا نظام آ گیا ہے. اسلام کہاں ہے؟ تو محض مذہب نہیں ہے اسلام، بلکہ اسلام دین ہے، اور اس دین کو قائم کرنے کی جد و جہد اہل ایمان کا فرض ہے. نمبر 2، دوسری بات جو واضح کی علامہ اقبال نے احیاء اسلام کے ضمن میں، احیاء دین کے ضمن، روح دین اور ایک ہے مظاہر دین. نماز روزہ حج زکوٰۃ مظاہر دین ہے. روح دین کیا ہے؟ اللہ کی محبت. جب تک یہ محبت اندر نہیں ہے یہ نماز روزہ بے اصل ہے، ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں. یہ ریچولز ہیں، یہ محض جو ہے رسمیں ہیں اور کچھ نہیں. چنانچہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق. میں دوسرا مصرع پڑھتے ہوئے ڈر رہا ہوں. عشق نہ ہو تو شر و دین، بت کدہ تصورات. بت کدہ یہ رسمیں ہماری معبود بن گئی ہیں، رسمیں ہمارا مقصود بن گئی ہیں. وہ اللہ کی محبت کہاں ہے؟ سورہ بقرہ میں تو اللہ فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ. جو واقعی ایمان والے ہیں ان کے دلوں میں سب سے شدید محبت اللہ کی ہوتی ہے. اور آپ نے اس عزیزہ کی زبان سے جو اشعار سنے علامہ اقبال کے، شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، میرا سجود بھی حجاب، میرا قیام بھی. جب تک کہ وہ عشق خداوندی نہیں ہے، عشق رسول نہیں ہے. عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق. عشق نہ ہو تو شر و دین، بت کدہ تصورات. اور یہ
یہ بتکدہ تصورات پر جو اگلا شعر کہہ دیا ہے، میں تو کہتا ہوں یہ جرت رضوانہ اقبال کی تھی جو کہہ سکتا تھا، کیا نہیں کوئی غزنوی کارگہ حیات میں، بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومنات۔ اہل حرم نے ان رسومات کو اپنا معبود بنا لیا ہے، کیا اس سومنات، یہ نیا سومنات جو اہل حرم نے بنایا ہے اپنا، اس کا بھی کوئی غزنوی آئے گا کہ نہیں آئے گا کہ جو بتائے کہ اصل جو ہے روح دین جو ہے وہ اللہ کی محبت ہے۔ آگے چلیے، سب سے بڑی بات جو علامہ اقبال نے بتائی ہے وہ جو میں نے گنوایا تھا، اپنی حقیقت، اپنی پہچان، ہم کون ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا یہ جو قصور کے درویش شاعر تھے بلے شاہ کی جانا میں کون، بولیا کی جانا میں کون ہوں، Who are you؟ اپنی پہچان ہے نہیں۔ ہم نے آج سمجھا ہے اپنے آپ کو نرا حیوان۔ ڈارون کی تھیوری نے آ کر اس طریقے سے ذہنوں کے اوپر غلبہ کیا ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں صرف اپنے آپ کو حیوانی وجود ارتقاء سے وجود میں آیا ہے حیوان۔ اب ایک انسان میں اور شمپینزی میں اور گوریلے میں اتنا ہی فرق ہے نا جتنا کہ گدھے اور گھوڑے میں۔ گدھا ذرا کورس جانور ہے اور گھوڑا جو ہے ذرا ریفائنڈ اینیمل ہے، بس ہم ریفائنڈ ہومو ہیں، ہومو سیپینس۔ اس سے پہلے نہ معلوم کتنے ہومو ایریکٹس اور ہومو کتنے ہوئے تھے، لیکن اصل میں یہ ہے کہ انسان کی حقیقت کچھ اور ہے۔ انسان دو وجودوں سے مرکب ہو کر بنا ہے، وجود حیوانی، وجود روحانی۔ یہ روح ہے جس کی بنا پر یہ مسجود ملائک بنا۔ دو جگہ قرآن میں، سورہ ہجر میں، سورہ صاد میں فرشتوں سے کہہ دیا تھا اللہ نے کہ میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، انی خالق البشر من صلصال من حمأ مسنون فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین۔ جب میں اسے تیار کر لوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو پڑنا اس کے سامنے سجدے میں گر جانا سجدے۔ وہ تو اصل روح ہے، وہ روح ہے جو ہم ہیں، اصل حقیقت ہماری۔ ہم سمجھ بیٹھے یہ حیوانی وجود ہمارا ہے، یہ حیوانی وجود مٹی سے آیا ہے، خاک سے آیا ہے، یہی سے اس کی غذا آ رہی ہے۔ گندم ہے تو وہاں سے آ رہی ہے، چاول ہے تو وہاں سے آ رہا ہے، بکری کا گوشت کھایا ہے تو بکری نے بھی گھاس پات کھایا ہوا جس سے گوشت بنا ہے۔ اور یہ روحانی وجود عالم بالا سے آیا ہے، یہ عرش معلی سے آیا ہے، اور اس کی غذا جو آتی ہے وہ بھی اللہ کا کلام ہے، اس کا تغذیہ اور تقویت کلام اللہ کے۔ اب یہ فلسفہ ہے، اس کا نام علامہ اقبال نے خود ہی رکھ دیا۔ چنانچہ سید نذیر نیازی جو علامہ کے خاص قریب بیٹھنے والے تھے، ہم نشین تھے، انہوں نے علامہ سے کہا، ابھی جو پروفیسر مظفر مرزا صاحب نے کہا تھا کہ علامہ نے مشرق اور مغرب کے سارے فلسفے پڑھے، بڑے بڑے فلسفیوں کے نام انہوں نے گنوا دیے تھے، تو یہ کہا کہ سید نذیر نیازی نے کہا علامہ سے کہ کوئی کہتا ہے کہ آپ نے اپنا مسئلہ جو ہے خودی کا ہے فلسفہ، یہ آپ نے نسے سے لیا ہے، کوئی کہتا برگساں سے لیا ہے، کوئی کہتا جیلی سے لیا، کس سے لیا آپ؟ فرمایا اچھا کل فلاں وقت آ جانا، میں تمہیں ڈکٹیٹ کرا دوں گا۔ سید نذیر نیازی نے یہ واقعہ ہماری قرآن کانفرنس میں سنایا خود، کہتے میں بڑا خوش، میری خوش نصیبی، شاعر مشرق مجھے ڈکٹیٹ کرائیں گے کہ فلسفہ خودی میں نے کہاں سے لیا ہے۔ گیا میں خوشی پینسل کاپی تیار کر کے، جب میں بیٹھ گیا تو فرمایا ذرا قرآن مجید نکال لینا۔ کہتے ہیں کہ میرے ارمانوں پر اوس پڑ گئی، میں سمجھتا تھا فلسفے کی کتاب نکلوائیں گے، کوئی ہسٹری آف فلاسفی کی کتاب نکلوائیں گے، کچھ بھی نہیں۔ قرآن کہا کھولو اسے، پڑھو سورہ حشر، اس کی آیت 19، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ۔ ان لوگوں کے مانند نہ بن جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا۔ آپ سوچئے یہ اپنا آپ کون سا ہے جس سے انسان غافل ہوتا ہے؟ کیا ہم اپنے حیوانی وجود کے تقاضوں سے غافل ہوتے ہیں؟ پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، کیا اس کے لیے بھاگ دوڑ نہیں کرتے؟ ہماری جنسی خواہش ہے، شادی کرتے ہیں، ہمیں آرام چاہیے، ہمیں چھت چاہیے اپنے سر کے اوپر، بناتے کہ نہیں بناتے گھر؟ یہ سارے معاملات جو ہیں یہ در حقیقت ہم کسی چیز سے غافل نہیں ہوتے۔ دانت میں درد ہو جائے تو چاہے رات کو جا کر 1 بجے کسی ڈینٹل سرجن کا جو ہے جا کر گھنٹیاں بجا کے اسے جگانا پڑے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ وہ کون سا اپنا آپ ہے جس سے وہ غافل ہو گیا انسان؟ اسی اپنا آپ کو ایک اور شعر میں علامہ اقبال نے بیان کیا ہے، ڈھونڈ کے اپنی خاک میں جس نے پایا اپنا آپ۔ غور کیجئے، یہ خاک ہے جس کے اندر اپنا آپ کچھ مضمر ہے، کوئی اور شے ہے جو چھپی ہوئی ہے۔ ڈھونڈ کے خاک میں اپنی جس نے پایا اپنا آپ، اس بندے کی دہقانی پہ سلطانی قربان، اپنی خودی پہچان او غافل افغان۔ یہ اپنا آپ کیا ہے؟ اپنی خودی کو پہچاننا۔ یہ جو روح ہے جو اللہ سے بہت قریب ہے، یہ روح جو ہے غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے نور تجلی بھی اسی خاک میں پنہاں۔ تم خاکی ہو لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی تجلی موجود ہے۔
یہ تجلی ہے جس کا نام روح ہے، یہ ہے جو ہمارا اصل ایسنس ہے۔ اور اس کے لیے میں آپ کو اپنشد کا ایک جملہ سنا دیتا ہوں۔ میرا اندازہ یہ ہے کہ اپنشد جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ہیں بگڑی ہوئی شکل میں۔ توجہ کیجئے، قرآن میں جن کتابوں کا ذکر تورات موجود ہے، چاہے محرف ہے، تحریف شدہ ہے تو صحیح، زبور موجود ہے، بک آف سامس، انجیل موجود ہے، اگرچہ بگڑی ہوئی ہے، تو پھر یہ صحف ابراہیم کہاں گئے؟ صحف ابراہیم کہاں گئے؟ میری تحقیق یہ ہے کہ ابراہیم کی ایک شاخ وہ ہندوستان میں آ کر آباد ہوئی ہے، وہ برہمن، یہ برہم ابراہیم سے بنا ہے، برہمن اور برہما جو خدا کا نام ہے، خدا کا تصور برہما اور ابراہم اور برہم، اور ان کے جو صحیفے تھے وہ بگڑی ہوئی شکل میں اپنشد میں شکل میں موجود۔ اس کا ایک جملہ سنیے، جیسے قرآن مجید کی آیت ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اسی طرح اپنشد کہتا ہے man in his ignorance identifies himself with the material sheets which encompass his real self۔ real self تو اندر ہے، یہ گوشت جو ہے لپٹا ہوا ہے، یہ ہڈیاں، گوشت اور پوست اور یہ کھال، یہ سب جو ہے لپٹے ہوئے ہیں، یہ نہیں ہے تم کچھ اور ہو، تم وہ ہو جو اندر بیٹھا ہوا ہے، وہ ہے وہ انسان، وہ ہے انا، وہ ہے خودی، وہ ہے فرائڈ کی زبان میں ایگو، وہ ہے وہ اصل انسان ہے۔ یہ تو در حقیقت لباس ہے اس کے۔ نمبر 4، نظام دین کی تشریح جو علامہ اقبال نے کی۔ اقبال نے اس دور میں اسلام کے سیاسی، معاشی اور سماجی نظام کی بھرپور جو ہے وضاحت کی۔ سیاسی نظام کی دو باتیں، اسلام میں انسان کے لیے حاکمیت نہیں ہے، حاکمیت صرف اللہ کے لیے۔ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتانے حاضری۔ ساورنٹی belongs to God۔ انسان کے لیے کیا ہے؟ خلافت۔ اور خلافت کے معنی کیا ہے؟ جو ہمارے ہاں وائس رائے ہوتا تھا، انگریز ہمارا حاکم تھا، بادشاہ یا ملکہ تو ہوتی تھی لندن میں، یہاں کون ہوتا تھا؟ دلی میں وائس رائے۔ ان کا آپس میں رشتہ کیا تھا؟ جو حکم لندن سے آ جائے گا اسے تو امپلیمنٹ کرنا ہوگا ایز سچ، وائس رائے کو اس میں تبدیلی کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ البتہ جہاں کوئی حکم نہیں ہے اسے اپنی لوکل سرکمسٹانسز لوکل جو ہے دیکھنے چاہیے، اپنی پوری ذہانت سے کام لے کر جو بھی امپائر کے لیے بہتر بات نظر آئے وہ کر لے۔ یہ خلافت ہے، یہ وائسریرنسی ہے۔ مین از دی وائسریرنس آف گاڈ، مین از ناٹ دی رولر۔ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتانے حاضری۔ اس کی جو بادشاہت ہے اس کے معنی کیا ہے؟ اس کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کے تابع رہو گے۔ جہاں ان دونوں کا حکم ہے سر تسلیم خم، جہاں حکم نہیں ہے یہ امرہم ہے، اللہ نے تمہارے اوپر چھوڑ دیا ہے۔ امرہم شورا بینہم، آپس میں مشورہ کر کے معاملہ طے کرنا۔ یہ ہے اسلام کا نظام۔ یہ ڈیموکریسی نہیں ہے، یہ تھیوکریسی نہیں ہے۔ ڈیموکریسی کی بنیاد ہے پاپولر ساورنٹی پر، ساورنٹی یہاں اللہ کی ہے، یہ اپنا نظام ہے، نظام خلافت۔ آگے چلیے اسی طریقے سے معاشی نظام کا اصل کیا ہے؟ اصل الاصول ملکیت تامہ صرف اللہ کی، جیسے حاکمیت مطلقہ اللہ کی، انسانوں کے لیے خلافت، ملکیت تامہ، ہر شے اس کائنات میں جو ہے اللہ مالک ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، آسمان اور زمین کی ملکیت اس کی۔ انسان کے لیے جو کچھ ہے امانت، جو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ رزق خود را از زمین بردن رواست، ای متاع بنداؤ مل کے خدا۔ زمین سے اپنے لیے روزی نکال لینا جائز ہے، لیکن اسے ملکیت نہ سمجھو۔ ای متاع بندہ، بندے کے لیے استعمال کی چیز ہے، مل کے خدا، اور یہ خدا کی ملکیت ہے۔ یہ تو اس پچھلی صدی میں اقبال نے کہا ہے نا، 700-800 سال پہلے شیخ سعدی کہہ چکے ہیں، ای امانت چند روزہ نزد باست، در حقیقت مالک ہر شے خداست۔ جو بھی ہمارے پاس ہے، آپ غور کیجئے، ہم اپنے جسم کے مالک نہیں ہیں، یہ جسم بھی ہمارے پاس امانت ہے، یہ ہاتھ بھی اللہ کی امانت ہے، اسی اللہ کی مرضی کے کام میں استعمال کرو گے، اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال نہیں کرو گے۔ یہ تمہارے پاؤں، یہ اللہ کی امانت ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق چلو گے، ان سے غلط رخ پر نہیں جاؤ گے، غلط منزل کی طرف نہیں جاؤ گے۔ تو یہ ہے در حقیقت مالک ہر شے خداست، این امانت چند روزہ نزد باست۔ اور تیسری بات جو ہے اسلامی معاشی نظام میں ہر شخص کی بنیادی ضروریات کی کفالت زکوٰۃ کے ذریعے سے۔ یہ جو سوشل انشورنس کا پروگرام آج دنیا میں ہے، چیریٹی ویلفیئر، جس میں ہائیسٹ لیول پر اسکینڈینیوین کنٹریز ہے، یہ سب سے پہلے اسلام نے دیا۔ سب سے پہلے عمر نے کہا تھا رضی اللہ تعالی عنہ
کہ اگر کوئی دجلہ و فرات کے کنارے کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر ذمہ دار ہوگا. یہ آج بھی نہیں ہے آپ کے، لیکن یہ کہ اسلام نے دیا تھا پہلے. تو بہترین نظام، آئلی نظام یا سماجی نظام، اس کا پہلا اصول کیا ہے؟ تمام انسان پیدائش کی طور پر برابر، کوئی اونچا نہیں، کوئی نیچا نہیں، کوئی بڑھیا نہیں، کوئی گھٹیا نہیں. نوٹ کر لیجیے میری بات کو، پیدائش کی طور پر